ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ابھی آپ کا جو استعفیٰ آیا ہے اور کمیٹی سے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے اس میں شور بھی بڑا مچا ہے، حکومت نے بھی اس کی ایک وضاحت پیش کی ہے کہ انہوں نے آپ کی جو ایڈوائس تھی، آپ کا جو انپٹ تھا اس کو ڈیو ویٹیج بھی دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کہا ہے کہ جتنا زیادہ اگریسولی یہ ایکسپینڈیچر کو کم کرنا کا جو یعنی کہ ایٹ لیسٹ آبجیکٹیو تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسپیسیفکلی وہ کون سی چیز تھی یا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیے، ہم اپنے اوپینینز دے سکتے ہیں، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، گورنمنٹ کی فائنل ڈیسیشن گورنمنٹ کے پاس ہی ہے، لیکن جو فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 53 آرگنائزیشن جو نان کمرشل آرگنائزیشنز ہیں اس کو ایویلویٹ کیا گیا، اس میں سے 52 انہوں نے ریٹین کر لیا، ایک بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہی ریٹ ہونا ہے، اسی طرح سے کام چلنا ہے، تو پھر تو یہ کمیٹی کیا کر رہی ہے، کیوں بٹھائی ہے یہ کمیٹی؟ یہ جو 52 ہے اس میں یعنی یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام کمبائنڈ یعنی محکمے ہو گئے، ڈویژنز ہو گئے، ڈپارٹمنٹس ہو گئے، سب کو انکلوڈ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، 5 ڈویژنز انہوں نے ٹیک اپ کیے فار انالیسس، اس میں سے 2 کا فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے ڈویژن بند کریں گے۔ ایک سی ڈی اے کا ڈویژن ہے اور ایک اسٹیٹ فاٹا والا ڈویژن ہے۔ فاٹا تو اب ہے نہیں تو ڈویژن کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ انہوں نے کہا بند کریں گے۔ باقی 3 اور ڈویژنز تھے جس میں آئی ٹی ہے، ہیلتھ ہے اور انڈسٹریز ہیں۔ ان ہر ڈویژن میں ادارے ہوتے ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں، کاؤنسلز ہوتی ہیں وغیرہ مختلف نام سے، تو وہ دیٹ از اباؤٹ 70 ایگزیکٹلی 70 آف دیز 3 ڈویژنز۔ اس 70 میں سے 17 جو ہے وہ انٹرپرائزز ہے، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے، جس کا فیصلہ پرائیویٹائز کرنے کا ہو چکا ہے۔ جی دیٹ لیوز اس ود 53۔ اس 53 میں سے ایک انہوں نے کہا ہم بند کریں گے، باقی سارا ریٹین کریں۔ اچھا، وہ جو 53 تھے ڈاکٹر صاحب، جب ظاہر بات ہے ان تمام پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، آپ اس میں شامل تھے، تو جو بھی پریزنٹیشن ہوئی، جو بھی اعداد و شمار سامنے آئے، جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دکھائے گئے، جو بھی اس کی آڈٹ رپورٹس تھیں، فائنینشیلز تھے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، آپ کے کنسیڈرڈ اوپینین میں یہ جو 53 ہیں یہ تمام تر بند ہونے چاہیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کے اکاؤنٹس اور رپورٹس اور یہ ساری چیزیں نہیں آئی۔ ہوا یہ کہ یہ تمام جو ادارے تھے ان کے ہیڈس آف آرگنائزیشنز کو بلا کے ان سے انٹرویو لیا گیا، اور ظاہر ہے کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میرا دفتر بند کر دیں، سب نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اور ان میں سے ظاہر ہے آل 53 شوڈ ناٹ بی کلوزڈ، لیکن اس میں بہت سارے ہیں جو میرے اسٹرانگ اوپینینز تھے۔ سمیڈا ہے، جو اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جی جی، پاپولیشن کے 3 ادارے ہیں پاپولیشن کے ہی نام سے۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے یا پاپولیشن کنٹرول ہے، وہ آپ ایک ادارہ بنا دیں گورنمنٹ کا، اس کا ایک ڈی جی اپوائنٹ کر دیں، ڈائریکٹر اپوائنٹ کر دیں، اس کا دفتر بنا دیں، ان کو گاڑیاں دے دیں، لیکن ڈاکٹر اس سے صاحب نہیں ہوتا انڈسٹریلائز۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ دیکھیے ظاہر بات ہے جب کوئی محکمہ ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، جب اس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ تو آیا ہوگا، وہاں ریلیونٹ منسٹرز نے یا دیگر لوگوں نے کہا ہوگا کہ جی ہم اس وجہ سے یہ بند نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے لیک آف پولیٹیکل ول، لیکن بظاہر تو وہ پولیٹیکل ول اس طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر تو ہر جگہ ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اخراجات کم کرنے ہیں، ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ جو آپ نے سمیڈا کی بات کر لیں، بڑی لمبی اس پہ تقریر کی گئی، ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری معیشت کا حل ہی اسمال انٹرپرائزز ہیں، تو یہ ادارہ رہنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ ادارے سے انڈسٹری نہیں بنتی، بلکہ پاکستان کی پچھلے 20 سال کا تاریخ لے تو انڈسٹریز بند ہوئی ہے، اور خاص طور پہ اسمال انڈسٹریز بند ہوئی ہے، کیونکہ جب بجلی نہیں ہوتی ہے بڑی انڈسٹریز تو جنریٹر لگا لیتے ہیں، چھوٹے والے نہیں لگا سکتے، وہ بند کر دیتے، اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے آف ملٹیپل انڈسٹریز شٹ ڈاؤن
بیکاز آف دیٹ آپ کے ایک بیوروکریٹک ادارہ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی, بیوروکریٹک ادارہ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ نہ تو کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے, نہ اسمال اسکیل انٹرپرائز کا کوئی انقلاب آیا ہے. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو ایک جو ری اسٹرکچرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں یا آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں یا ایکسائزنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ دو ایک لارجر ہول ہے, اس کا یہ ایک سلائس ہے, اور این ممکن ہے کہ جو آپ کی رائے ہے اس سے جو حکومتی رائے ہے اس میں اختلاف ہو. آپ کا استعفیٰ دینا چلیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن آج کے دن آپ دیکھیں کہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے. آج کے دن یہ بھی فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے میکرو انڈیکیٹر سٹیبل ہیں, کرنسی سٹیبل ہے, IMF کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. تو اوورآل تو آج کے دن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے. تو یہ تو آپ اکنالج کریں گے کہ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس حالات کم از کم تھوڑے سے سٹیبل ہو رہے ہیں. ہاں رائٹ سائزنگ جو ہے وہ جتنی ہونی چاہیے شاید اتنی نہیں ہو رہی. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ یہ جو کہانی ہے نا کہ ہر چیز ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ہم 40 سال سے سن رہے ہیں, جو میرا کریئر کا سپین ہے, اور چیزیں بگڑتی چلی گئی. یہ جو 9%, 9.5% انفلیشن ہے, جسٹ بیکاز ایک مہینے کا فگر بہتر ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم نے انفلیشن پہ کنٹرول پا لیا, قیمتیں نہیں بڑھے گی, قیمت گرے گی, لوگ افورڈ کریں گے. جسٹ بیکاز آف 1 month فگر, اگلے مہینے کیا ہوگا, کیا آپ جواب دیں گے؟ اور جو IMF کے ساتھ ہے, اٹس گوئنگ نو ویئر. میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز کون سے اچھے ہوئے ہیں؟ ہمیں مطلب آپ کو کلیئرلی تو دیکھیں نا, جو انفلیشن کا فگر ہے ڈاکٹر صاحب وہ نیچے تو آ رہا ہے. ایک ہمیں ایک سرٹن جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ 38% پہ چلا گیا تھا مئی میں, اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں جنوری سے 28%, پھر 20%, پھر اپریل 2024 میں 17%, پھر جون میں 12%, جولائی میں 11%, اگست میں 9%. تو ہمیں ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے, اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے. انفلیشن کے دو بنیادی وجہ ہوتے ہیں, ایک کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے, ڈیمانڈ پول ہوتا ہے. کاسٹ پش انفلیشن یہ ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو قیمت بڑھے گی, اور ڈیمانڈ اگر آپ کی گر جاتی ہے تو اس سے بھی انفلیشن کم ہوتا ہے. اس وقت جو انفلیشن میں ڈکلائن ہے وہ یہ ہے کہ پرچیزنگ پاور نہیں ہے, پیپل آر ناٹ بائنگ. سو ڈیمانڈ سائڈ پہ پریشر بہت ہی سلیک ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے انفلیشن گر رہا ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انفلیشن گر گیا. Why it has fallen? Has it fallen because cost of production has fallen? That would be a good thing. But if inflation has fallen کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے چیزیں خریدنے کو, تو وہ بھی انفلیشن کو ڈپ کرے گا. اور اس وقت جو انفلیشن ڈپ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک, آپ نے ہائی انٹرسٹ ریٹ کر کے آپ نے منی سپلائی کو شرنک کر دیا, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے, لوگ خرید نہیں رہے ہیں چیزیں. تو میں اگر آپ کو اکانومی کی پرفارمنس دیکھنی ہے نا فہد صاحب, جی تو آپ کو 3 to 5 ایئر کی ایوریج دیکھنے ہوتے ہیں. میں نے 30 سال کی ایوریج لے کے کام کیا ہے. آل انڈیکیٹرز آر گوئنگ, یہ وقتاً فوقتاً آتا ہے, لیکن یہ اسپائک ڈاؤن ورڈز بھی ہوتے ہیں. اوکے, ڈاکٹر کیسر بنگالی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اکانومی ایک بار پھر جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن ہے, سینٹر آف فوکس بھی ہے, اور آج کا دن کم از کم حکومت تو سیلیبریٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ کب تک جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر اور عام آدمی تک پہنچیں گے, کب مارکیٹس میں ایکچولی یہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے. دیٹ وڈ بی این امپورٹنٹ مائل اسٹون.